الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرامات اولیاء، اقوال علماء کرام کی روشنی میں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمہور مسلمانوں کے نزدیک اولیاء کرام کی کرامت ثابت ہے۔ کیا علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک اولیاء کرام کی کرامت ثابت ہے؟ اکثر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح امام الحرمین جوینی شافعی نے فرمایا کرامت کو جائز قرار دینے والوں کے کئی مذاہب ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ کرامت کے میدان میں تمام خلاف عادت جائز ہیں۔ اور علامہ تفتازانی بھی اور علامہ جوینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ کرامات کے میدان میں تمام خلاف عادت جائز ہیں۔ معجزات سے کرامت کا فرق یہ ہے کہ وہ نبوت کے دعویٰ سے خالی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہو جائے گا اور کرامت کا نہیں بلکہ لعنت اور اہانت کا مستحق ہوگا۔ علامہ تفتازانی بھی اور علامہ جوینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جائز ہیں اور ان کے نزدیک پسندیدہ بھی ہیں، علامہ جوینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح امام ابن حجر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح امام ابن حجر مالکی فرماتے ہیں کرامات اولیاء حق ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے فقہاء کرام، اصولیین، محدثین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء حق ہیں، یعنی قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ کرامات اولیاء کیا ہیں؟ قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اور اس میں فرقہ معتزلہ اور اہل بدعت کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی کرامات جو ہے اقوال علماء کی روشنی میں پسندیدہ بھی ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔